اس کے لیے وقت ہے میرے پاس کہ میں نے بار بار تاکید کی ہے، رمضان میں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ ہماری زندگی کا راز عبادت میں ہے، اور وہ عبادت جو توحید خالص سے وابستہ ہو. اور عبادت میں ابھی تک جماعتوں میں بہت جگہ کمزوری پائی جاتی ہے. خود روا میں بھی میں نے دیکھا ہے، جتنی مسجدیں ہیں، اگر وہ سارے نمازی عبادت باجماعت ادا کرنے والے ہوں تو ساری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں کوئی جگہ باقی رہے، اور اس کے باوجود جگہیں دکھائی دیتی ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہوا کرتی تھی، جس سے میں تن بدن میں ایک قسم کا اذیت سے بھر جاتا تھا، وہ عید والے دن کی صبح کی نماز تھی. اس سے پہلے رونقیں مسجد کی، درسوں پر آنا لوگوں کا، اعتکاف والے بیٹھے ہوئے، اور ایسی پر رونق مجلس بنتی تھی، پر رونق ماحول ہوتا تھا کہ مسجد جا کے لطف آتا تھا. اور ایک رات میں وہ عید جو قربانیوں اور عبادتوں کی قبولیت کے نشان کے طور پر آئی ہے، عبادت کو بھول گئے. اتنی خالی مسجد ہوتی تھی عید والے دن کہ وحشت ہوتی تھی، گھبراہٹ ہوتی تھی، کہاں آ گئے. تو خدا کے لیے یہ اب اس عید پہ یہ نہ کرنا. جن لوگوں کو مسجد سے تعلق پیدا ہوا ہے وہ اس کو قائم رکھیں. میری روح ہر مسجد کی گرد منڈلائے گی عالم تصور میں، اور جہاں مجھے احمدی ایسے دکھائی دیں گے جنہوں نے مسجد سے بے وفائی کی ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مسجد کا بے وفا ہے اس کا مسیح موعود سے کیا تعلق، اس کا میرے سے کیا تعلق. یہ یوں ہی میلے ٹھیلے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. تو میلے ٹھیلے نہ کریں، اللہ کے گرد اکٹھے ہوں، خدا کے جھنڈے کے گرد اکٹھے ہوں، حضرت محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے گرد اکٹھے ہوں، اور عبادتوں میں زور ماریں. اور اگر آپ عبادتوں میں زور ماریں تو اتنی طاقت آپ میں ہے اور پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، ابھی آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ریڈ اشارہ تھا اور درود شریف پڑھتے ہوئے وہ گرین ہوا اور آگے چلنے کا جو موقع ملا. آج فرینکفرٹ جرمنی کے اندر ہمارا 18واں روزہ ہے، اور غالباً آج 9 اپریل 2023 اور سنڈے کا دن ہے. کوئی اتنا زیادہ رش آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا اس سائڈ سے، یہ ایل ڈی ایک مارکیٹ ہے. یہاں ایک مسجد ہے جو مختلف ماروکانر ہم کہتے ہیں، ماروکو کے لوگ، وہ وہاں مسجد میں نماز کے لیے فجر کے وقت یہاں کافی آتے ہیں، عشاء کے وقت بھی آتے ہیں. ہمارا سفر جو ہوتا ہے وہ یہاں سے تقریباً 8-8.5 کلومیٹر دور موٹر وے کے ذریعے ہماری جو مسجد ہے وہاں تک کے لیے. بات یہ ہے کہ بچپن سے ہم ایک بات سنتے آئے ہیں جب ہم بسوں پہ سفر کیا کرتے تھے. فقرہ لکھا ہوتا تھا، نماز پڑھو قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. اب یہاں یورپ میں آپ بسے، وہ فقرے جو آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو ڈرانے کے لیے اکثر ہم سڑکوں پہ پڑھتے تھے یا ہم بسوں میں پڑھتے تھے، وہ بھول چکے. میں نے کہا یہ اس کو یاد کروا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو عشرہ ہے رمضان کا دوسرا، یعنی مغفرت والا عشرہ، وہ تقریباً اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے. 2 روز رہ گئے اس میں. اس کے بعد پھر جو لوگ جنہوں نے رمضان کا پورا مزہ لیا اور ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس اتنی سہولت ہے، وہ پھر اعتکاف پہ بیٹھیں گے. اور رمضان کی جو کہتے ہیں نا، کسی پہاڑ کے اوپر جب انسان چڑھ رہا ہو، اوپر اس کی چوٹی پہ جا کے جو منظر، جو نظارے انسان دیکھتا ہے، وہ رمضان کے اندر اعتکاف کے اندر جا کے وہ مزے لے سکتا ہے جس نے رمضان کو اچھی طریقے سے گزارا ہو، کوشش کی ہو.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مذاہب میں پیدا کیا. بچہ آنکھ کھولتا ہے، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مسلمان، کوئی دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں، لیکن اس مذہب میں جو ماں باپ ان کو سکھاتے ہیں، آنکھ کھلنے کے بعد جو لوگ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں وہ اب ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ لازماً اس کا اجر جو ہے وہ ان کو دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے ہندوؤں کے گھر میں یا سکھوں کے اور وہ اپنے پورا جو اس کو سکھایا گیا عمل پہ عمل کر رہا ہو اور خدا اس کا اجر نہ دے. ہم مسلمان لوگ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے 5 وقت کی نماز، 5 پلر اسلام کے، کلمہ طیبہ جس کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. پھر نماز ہے، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں جو بنیادی بات صرف اتنی ہے کہ مسلمان ایک ہے مسلمان جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مان کے دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہو گیا. پھر ایک اس سے بھی آگے ایک جو ہم لوگ جو احمدی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے جو انہوں نے آخری وقت میں امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی کی یا بتایا، ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم نے وہ والا احکام بھی مان لیا، ہم نے وہ والی سچائی بھی پا لی ہے. ہم کے اوپر اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے. دنیا سا جتنے مذاہب ہیں ان کو ہم نے دوبارہ ایک ہاتھ پہ لے کے آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، ان کے اسلام میں، اور اس کا جھنڈا پوری. اب اگر دعوے ہوں بہت بلند اور کام ہوں کم، دوسرے لوگوں سے کم، اور بہت کم ہی نہ صرف ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے ہوں، تو پھر اس کی سزا، اس کی پکڑ جو ہے وہ اسی حساب سے ہوگی. وہ کہتے ہیں نا جرم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سزا اتنی بڑی ملتی ہے. یا تو آپ کے دعوے یا ہمارے دعوے یہ نہ ہوں تو پھر تو شاید ہم بھی عام لوگوں کی طرح برتاؤ کیے جائیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ وہ ہیں، آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اگر پورا سال ان کے اوپر نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف یہ چندہ دے دیا، باقی اپنی ڈیوٹیاں دے لیں، کمیونٹی فیسٹ کر لی، یہ لیکن نماز کا کوئی تصور نہ ہو، نماز ہونے لگے تو اٹھ کے کہ میں آیا 1 منٹ میں ذرا یہ، تو پھر آپ اندازہ خود لگا لیں. دیکھیں یہ جو آخری نماز پڑھی جاتی ہے نا انسان کی، وہ تو ہر کسی کی پڑھی جاتی ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ نے فرض انسانوں پہ رکھے ہیں اگر وہ والے انسان نے ادا نہ کیے تو پھر میں پیارے آقا جو کہ خدا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آسمان کے تلے اگر کوئی شخص ہمیں لیڈ کر سکتا ہے یا جس کا خدا تک پہنچنے کا جو ہمارے نزدیک ایک ذریعہ ہے آج کے دور میں پیارے آقا جو کہ خلیفۃ المسیح رابع، ان کا ایک کلپ آپ کو ابھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا اس کو آپ سنیں تو پھر میرا خیال ہے جن کے اندر کچھ ضمیر ابھی زندہ ہے وہ اس پہ ضرور اثر لیں گے، اور اگر ضمیر مکمل مر چکا ہے تو پھر تو وہ آخری نماز جس کا ذکر ملتا ہے نا، شاید پھر وہی والا معاملہ ہوگا. یہ جو اپنا کلپ ہے پیارے آقا کا وہ آپ سنیں، اور اس کو اس سے پہلے ہم مسجد کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اپنا وہ حسب معمول جو ہم پاکستان میں بھی بچپن میں سنتے آتے تھے کہ نماز کے لیے صبح اٹھایا جانا، وہ تھوڑا ورد کر لیتے ہیں کٹھے، اور پھر اس کے بعد وہ پیارے آقا کا جو کلپ ہے وہ جو حضور کے الفاظ ہیں ہمارے متعلق ہیں، یہ جو سنیں گے یا جن جو آگے شیئر کر کے بھیجیں گے یہ الفاظ انہی کے متعلق ہیں، کوئی اور اس میں مخاطب نہیں ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد
لے جی یہ جو وہ مقام آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، ہم اپنی کیا کہتے ہیں عاقبت سنوار لیں قبل اس کے کہ وہ آخری نماز جس کا ذکر میں نے کیا ہے اس کا وقت آ جائے۔